نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع عشر سبق نمبر 17 مساعدت العاجز کمزور کی مدد عجز یعجز عجزا فهو عاجز اس کا معنی ہے عاجز آنا کمزور ہو جانا ساعد یساعد مساعدہ اس کا معنی ہے مدد کرنا کان رشاد یمشی مع والدہ فی الشارع رشاد ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ روڈ میں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی استمراری بناتا ہے۔ جس طرح ہم پرانے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح کرتا تھا، فلاں اس طرح جاتا تھا، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کانا کو فعل مضارع پر داخل کریں، اور جس طرح فعل مضارع کا صیغہ ہوگا ویسے ہی کانا کا صیغہ ہوگا۔ مثال یمشی یمشیانی ہوگا تو پھر یہاں کانا کے بجائے کانا ہوگا۔ نمشی جمع متکلم ہوگا تو ادھر کانا کے بجائے نکون جمع متکلم کا صیغہ ہوگا۔ رشاد ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا روڈ پر فشاہد رجلا اعمی ایک نابینا شخص کو دیکھا۔ شاہد یشاہد مشاہدہ دیکھنا۔ یرید ان ينتقل من جانب الى آخر جو ایک طرف سے دوسرے طرف منتقل ہونا چاہ رہا تھا۔ فاسرع الیہ رشاد نے اس کی طرف جلدی کی، یعنی دوڑا اس کی طرف رشاد۔ واخذ بیدہ اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ واوصلہ الی الجانب الثانی روڈ کے ایک جانب سے دوسری جانب اس کو پہنچا دیا۔ اوصل یوصل ایصال باب فعل سے ہے، اس کا معنی ہے پہنچانا۔ وصل یصل ضربہ سے آئے، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ ورجع الی والدہ فقال له ابوہ وہ لوٹا اپنے والد کی طرف اور اس کے ابو نے اس سے کہا احسنت یا رشاد، رشاد آپ نے اچھا کیا۔ وصنعت جمیلا آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تشکر علیہ آپ نے اچھا کام کیا کہ جس پر آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تشکر یعنی آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سوال اور جواب دیکھیں۔ این کان رشاد یمشی رشاد کہاں چل رہا تھا؟ کان رشاد یمشی فی الطریق رشاد راستے میں چل رہا تھا۔ مع من کان یمشی رشاد کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ کان یمشی مع والدہ وہ اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا۔ من شاہد رشاد نے کس کو دیکھا؟ شاہد رشاد رجل اعمی ایک نابینا شخص کو دیکھا۔ ماذا کان الرجل الاعمی یرید نابینا شخص کیا چاہ رہا تھا؟ کان الرجل الاعمی یرید ان ينتقل الى جانب الشارع نابینا شخص چاہ رہا تھا کہ وہ روڈ کے دوسری جانب منتقل ہو جائے۔ وماذا عمل رشاد بالرجل الاعمی نابینا شخص کے ساتھ رشاد نے کیا کیا؟ اخذ رشاد بیدہ واوصلہ الى جانب الثانی رشاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دوسرے جانب پہنچا دیا۔ هل وقع رشاد مع الاعمی بعد العبور وقف رشاد مع الاعمی بعد العبور کیا عبور یعنی پار کرنے کو کہتے ہیں؟ عبور یعنی پار کرنے کے بعد رشاد نابینا کے شخص ساتھ کھڑا ہو گیا؟ لا بل رجع الی والدہ نہیں بلکہ وہ اپنے والد کی طرف لوٹ گیا۔ ماذا قال له ابوہ اس کے ابا نے ان سے کیا کہا؟ قال له ابوہ ان کے ابا نے ان سے کہا احسنت یا رشاد، رشاد آپ نے اچھا کیا۔ وصنعت جمیلا تشکر علیہ آپ نے ایسا اچھا کام کیا کہ جس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ماذا تفعل اذا رأیت طفلا صغیرا یرید ان یعبر الطریق آپ کیا کرو گے جب چھوٹے بچے کو دیکھو گے کہ جو چاہتا ہے کہ راستہ عبور کرے؟ اذا رأیت طفلا صغیرا جب میں چھوٹے بچے کو دیکھوں گا تو یرید ان یعبر الطریق جو کہ راستہ پار کرنا چاہتا ہے تو آخذہ بیدہ ان کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا۔ وَأُوصِلُهُ إِلَى جَانِبٍ آخر اور دوسری جانب میں اس کو پہنچا دوں گا۔ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَمَلَ رَشَادٍ رشاد کے کام کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کس چیز کے بارے میں وضاحت کرتا ہے؟ يَدُلُّ عَمَلَ رشاد عَلَىٰ أَنَّهُ مُؤَدَّبٌ رشاد کا کام دلالت کرتا ہے کہ وہ ادب والا لڑکا ہے۔ رحیم رحیم ہے۔ مع الضعفاء والعاجزین کمزوروں اور عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اذکر الجار والمجرور فی الدرس السابق سابقہ درس میں جتنے بھی آپ نے جار مجرور پڑھیں ان سب کو لکھیں۔ اذکر الفعل الماضی فی الدرس السابق سابقہ درس میں آپ نے جو فعل ماضی پڑھیں ان سب کو لکھیں۔ غیر العبارۃ السابقۃ سابقہ عبارت کو چینج کریں۔ وکنت امشی مع والدی فی الشارع
اب رشاد کے بجائے اپنے بارے میں کہیں کہ جیسے کنت امشی مع والدی فی الشارع، میں راستے میں جو اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا، فرأیت رجلا اعمی یرید ان یعبر الطریق، ایک آدمی چاہ رہا تھا کہ وہ راستہ پار کرے، فذهبت الیہ، میں اس کی طرف گیا، واخذت بیدہ، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، واوصلتہ الی جانب آخر، روڈ کی دوسری جانب میں نے اس کو پہنچایا، ثم رجعت الی والدی، پھر میں اپنے والد کی طرف لوٹا، وقال لی ابی، مجھ سے ابا نے کہا، احسنت یا رشاد، احسنت، آپ نے اچھا کیا، وعمل، احسنت، آپ نے اچھا کام کیا، اور وصنعت جمیلا تشکر علیہ، آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ الفاظ سے یعنی غائب کے بجائے اس کو متکلم بنا کر جو ہے پورے مضمون لکھ لیں۔ ترجم بالاردیہ واذکر المبتدأ فی الجمل التالیہ، اردو میں ترجمہ کریں اور آنے والے جملے میں مبتدا کو بیان کریں۔ الصحۃ نعمت، صحت نعمت ہے، الصحۃ مبتدا ہے۔ وسلامت الاعضاء نعمت، اعضاء کی سلامتی نعمت ہے، سلامت الاعضاء مبتدا ہے۔ والنعمت من اللہ، اور نعمت اللہ کی طرف سے، نعمت مبتدا ہے۔ والشکر واجب علی النعمہ، شکر جو ہے نعمت پر واجب ہے۔ ومن شکر هذه النعمہ، اور ان نعمتوں کے شکر میں سے ہے، هذه النعمہ مبتدا ہے، بلکہ ومن شکر هذه النعمہ یہ پورا مبتدا ہے۔ ان تشفق علی الضعیف والمریض، کہ آپ مہربانی کریں، نرمی کریں کمزوروں پر، بیماروں پر، وعلی من فقد عضوا من اعضائه، اور اس پر جس نے اپنے اعضاء میں سے کوئی عضو گم کر دیا۔ فقد، گم کرنا، ضائع کرنا، یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فقد۔ کالاعمی، جیسے نابینا، والاصم، جیسے بہرا، والابکم، جیسے گونگا، والاعرج، جیسے لنگڑا، والمشلول، جیسے فالج زدہ، وامثالہم، ان جیسے جو بھی معذور ہیں آپ ان کی کیا کریں، مدد کریں اور ان پر رحم کریں۔ ترجم بالعربیہ واکتب المفعول به فی الجمل السابقہ آتیہ، اردو میں ترجمہ کریں، عربی میں ترجمہ کریں، اور مفعول به کو آپ ذکر کریں فی الجمل التالیہ، سابقہ یہاں غلط لکھا ہوا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، ٹھیک ہے، خمسا قبل خمس مفعول به ہے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ وصحتک قبل مرضک، صحتک مفعول به ہے، اور وشبابک قبل حرمک، حرم بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقیر سے پہلے، یعنی وغناک قبل فقرک، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھائی کا حکم دینا، والامر بالمعروف، اور برائی سے روکنا، والنہی عن المنکر، صدقہ ہے، صدقۃ، یعنی الکلمۃ الطیبۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر صدقۃ، ایذا نہ دینا بھی صدقہ ہے، اور والمنع عن الایذاء صدقۃ، والمنع عن الایذاء صدقۃ۔ آگے معنی کلمات میں سے بھی اچھے اور نئے جملے اس میں بھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ